جی اچھا، ایک سوال میں اکثر ہمارے جو کہہ لیجئے لکھنے پڑھنے بولنے والے اور بالخصوص جن کا رجحان دین کی طرف ہوتا ہے، استاد ہیں، عالم دین ہیں، کئی ایسے ہمارے علماء ہیں جن سے ملاقات ہوتی ہے، ایک عام شخص کو آپ کے خیال میں کیا تسبیح پڑھنی چاہیے؟ یعنی ایک ہے چیلنج چھوڑ دیتے ہیں ہم، جرنل کر دیتے ہیں، جی جی اللہ کے نام ہیں اتنے، جی بالکل قرآن پاک کی اتنی آیات ہیں، صحیح. ایسی کون سی تسبیح ہے جو ہر وقت زبان پہ ہونی چاہیے؟ جی قاسم بھائی، کچھ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیں، باقی یہ کہ ہر ایک کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں. جیسے کوئی کہے کہ میں جب بھی کوئی مشکل آتی تو میں سورہ کوثر اتنی بار پڑھتا ہوں تو میری مشکل آسان ہو جاتی، تو بالکل ٹھیک ہے، عین ممکن ہے ہو جائے، کیونکہ قرآن پورا کا پورا شفا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کچھ مخصوص اذکار اللہ کے نبی نے بتا دیں اور اللہ کے کچھ مخصوص نام بھی بتا دیں. ٹھیک ہے، جیسے اسم اعظم جو ہے نا وہ یا حیو یا قیوم ہے، یہ حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پاورفل ترین نیمز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. پھر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی دکھ ہوتا تھا تو وہ یہ پڑھتے تھے. پھر دیکھیے کہ رب ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام کا باقاعدہ بتا دیا اللہ کے نبی نے کہ جو بھی یہ واسطہ دے کے دعا کرے گا اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوگی. پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی اسم اعظم ہے اس میں، تو یہ بہت پاورفل ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی میرے بھائی کی دعا کرے گا، یونس علیہ السلام کی، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال لے گا. اسی طرح استغفر اللہ اتوب الیہ، اور سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وہ 100 ٹائم صبح شام کرنے کا انکریج کیا گیا. تو جو بھی استغفار کثرت سے کرتا ہے اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے. اس طرح سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار صبح 100 بار شام، سمندر کے برابر بھی آپ کے گناہ ہیں، مائنر سنز، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے. تو یہ تو لسٹ ہے پوری. پھر تسبیح فاطمہ ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، 34 بار اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ ہے تھکن کے لیے. یہ سب حدیث سے ثابت ہے. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات آخری بتا دوں کہ حضرت ابراہیم سے جب ملاقات ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں آسمان پہ معراج کے سفر میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری امت کو نا بیٹا ایک پیغام دے دو، یعنی ہم سب کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہیں بتا دو کہ جنت کا جو سوائل ہے وہ بہت فرٹائل ہے اور مسک کا بنا ہوا ہے، مشک کا بنا ہوا ہے. تو اس کے جو پودے ہیں نا اور اس کی جو ہریالی ہے وہ تمہاری امت کا ذکر ہے. اللہ، یعنی جتنا وہ ذکر کریں گے اتنا وہ گرو کرتا جائے گا اور ان کی پراپرٹی وہاں پہ بنتی جائے گی. اور آپ یہ دیکھیے قاسم بھائی کہ جنت میں ہر عبادت رک جائے گی سوائے ذکر کے. چلتے پھرتے مومنین ذکر کر رہے ہوں گے، الحمدللہ، سبحان اللہ. تو ذکر جو ہے نا یہ سپر پاور ہے ہم سب کی. تو باقی یہ کہ ہر ایک کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں. اللہ کے نام بالکل پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، لیکن جو سنت میں بتائے ہوئے ہیں وہ ہماری پہلی ترجیح جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. بالکل.